بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عربی نامور مسلم صوفی فلسفی جس نے صوفیانہ اسلامی سوچ کو فلسفے کے رنگ میں رنگا وہ ابن عربی تھے۔ انہوں نے 1164 بعد از مسیح میں موروشیا یا ویلنسیا جنوب مشرقی اسپین میں جنم لیا تھا۔ جب مسلم غلبہ اپنا دم توڑ رہا تھا لیکن ہسپانوی دانشورانہ زندگی ہنوز آب و تاب کی حامل تھی۔ اسپین کے مسلمانوں نے یونانیوں کی بہت زیادہ دانشوری اہل یورپ کو منتقل کی تھی اور یورپ کی تہذیب ان کے فلسفیانہ اثرات سے بھی ہمکنار ہوئی تھی۔ ابو بکر محمد ابن علی محی الدین الحطامی الاندلسی، جنہیں عام طور پر ابن العربی کہا جاتا ہے، ان کا تعلق ایک متقی، پارسا، پرہیزگار مذہبی خاندان سے تھا اور صوفیاء کرام میں دلچسپی اس خاندان کی روایت تھی۔ اس وقت سیولی اسلامی ثقافت اور اسلامی تعلیمات کا ایک غیر معمولی مرکز تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اسی مقام پر حاصل کی۔ انہوں نے 30 سال تک اسی مقام پر اقامت اختیار کی اور روایاتی اسلامی سائنسوں کا مطالعہ سر انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عالم نوجوانی کے دوران وہ کئی ایک گورنروں کے کاتب بھی رہے تھے۔ ابتدائی عمر میں ہی اپنی علالت کے دوران وہ ایک الہام سے لطف اندوز ہوئے جس نے ان کی زندگی کی راہیں تبدیل کر دیں اور وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور کو دور جہالت قرار دینے لگے۔ انہوں نے بہت زیادہ سفر طے کیا تھا اور ان میں سے ایک سفر کے دوران ان کی ملاقات ڈرامائی انداز میں فلسفی ابن رشد سے ہوئی، جو ارسطو نواز فلسفی تھے۔ وہ ان کے والد کے نزدیکی دوست تھے، لہٰذا انہوں نے ابن عربی کا امتحان لینے کی ٹھانی، کیونکہ وہ اس نوجوان کی غیر معمولی فطرت کے بارے میں سن چکے تھے جو ہنوز کا ایک لڑکا تھا۔ ابتدا میں ہی محض چند الفاظ کے تبادلے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کی صوفیانہ گہرائی نے اس بوڑھے فلسفی کو اس قدر متاثر کیا کہ ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور انہوں نے کانپنا شروع کر دیا۔ 1198 میں جبکہ وہ مورشیا میں ہی مقیم تھے کہ انہیں الہام ہوا اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اسپین کو خیر باد کہہ دیں اور مشرق کی جانب روانہ ہوں۔ لہٰذا انہوں نے مشرق کا رخ کیا اور اس کے بعد کبھی اپنی آبائی سرزمین پر واپس نہ آئے۔ پہلے وہ مکہ شریف جا پہنچے۔ وہ 2 برس تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ انہوں نے کثرت کے ساتھ طواف کیے، مطالعہ سر انجام دیا، مراقبے سر انجام دیے اور بہت سے صوفیانہ الہاموں اور خوابوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، اور اسی مقام سے انہوں نے اپنے تحریری کاموں کا آغاز کیا۔ ان کی کتابوں میں تاج الرسائل، روح القدس اور عظیم الفتوحات المکیہ ہیں۔ الفتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور اسلام کی تمام تر باطنی سائنسوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسا کہ ابن عربی نے انہیں سمجھا اور ان کا تجربہ کیا۔ ابن عربی کے نزدیک فنا کا مقصد حقیقی اور سچے علم کا حصول ہے اور ما سوائے خدا ہر چیز سے دستبرداری اختیار کرنے کا نام ہے۔ اس علم کے حصول کے بعد خدا سے آشنائی پیدا ہوتی ہے اور اس کا مطلب خدا بن جانا نہیں ہے بلکہ خدا کی پہچان ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ملاپ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا تک پہنچا جائے، خدا کے ساتھ ملاقات کی جائے، بلکہ اس تعلق سے آشنائی حاصل کرنے کا نام ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے۔ انفرادی روح کو جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے ملاپ کے احساس کے لیے بیداری حاصل کرے۔ یہ حقیقت کہ میں اپنے جگر یا اپنے دانتوں سے آشنا ہوں، یہ حقیقت اس امر کی نشاندہی نہیں کرتی کہ مجھے ان کی تلاش کے لیے اپنے آپ سے باہر نکلنا چاہیے۔ ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا اور خدا کبھی
انسان کے روپ میں جلوہ گر نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ایک ہے، اگرچہ ہم اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ محض حقیقی صوفی بزرگ ہی اس سے آشنائی حاصل کر سکتا ہے۔